السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت کرٹیکل ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہر انسان، ہر عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ویمن شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ وائی؟ کیوں امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں؟ کیونکہ آج کل کا ماحول دور ایسا نہیں ہے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں، جو ہسبینڈس ہیں، اللہ تعالیٰ سب ہسبینڈس کو سلامت رکھے۔ میں سارے ہسبینڈس کی بات نہیں کر رہی، میں کچھ ہسبینڈس کی ایسی بات کر رہی ہوں کہ وہ وائفز جو ہیں وہ ٹوٹلی ریلائبل ہے، ان پہ اتنی ریلائبل ہے کہ ہسبینڈ خرچہ دے گا تو ان کے پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوں گی، ہسبینڈ خرچہ دے گا تو ان کے جو ہے جوتے آئیں گے، ہسبینڈ پیسے دیں گے، ہسبینڈ لے کر دے گا تو وہ چیزیں لیں گی، ہسبینڈ نہیں دے گا تو وہ نہیں لیں گی۔ اور کچھ کیسز تو میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے ہسبینڈ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ رول ہوتا ہے ساسوں کا کہ بھئی مدر ان لا اگر بولے گی کہ بھئی کپڑے لے لو، سیزن کپڑے لیں گے تو وہ جو بندہ ہے وہ اس کو اپنی وائف کو کپڑے لے کر دے گا۔ اگر کوئی شوز لے کے دیں گے تو پرمیشن کہاں سے آئے گی؟ مدر ان لا کی طرف سے آئے کہ بیوی جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کے گھر پہ جانا ہے تو وہ اپنے شوہر سے بے شک اپنے شوہر کی پرمیشن ہو، لیکن جب تک ان کے ان لاز کی پرمیشن نہیں ہوگی تو وہ بہو جو ہے وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ گھر گئی تو اس کا ایک اتنا بڑا تماشا گھر میں کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا انسان کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم جائیں نا۔ تو میں بات کیا کر رہی تھی، ویمن شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ یہ وہ لوگ آپ جو میں نے کچھ کیس ایسے دیکھیں کہ سب سے پہلے شادی سے پہلے جو میجر جو ان کا کنسرن ہوتا ہے نا، کچھ کیسز میں سب کی بات نہیں کری، جو میجر کنسرن ہوتا ہے نا کہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا، کسی طرح بھی بندی جو ہے نا، سب سے پہلے اس کی جاب چھڑوائی جائے۔ اگر جاب چھڑوائی جائے نہیں گئی تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہمارا کنٹرول اس کے اوپر نہ رہے۔ تو سب سے پہلے جو میجر کنسرن یہ لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ ایسے کچھ گیمز کھیلتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی سارا قصور آپ ہی کا ہے، اور آپ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان کے ہر ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھانا کھا لو، آپ کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کیسز دیکھے، میں اپنی اس بندے نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو کوئی موقع مل، جسٹ لائک کہ آپ وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، سبزی نہیں پکی، آج تمہارا دل اگر چکن تمہارا سبزی بنی اور وہ بولے تم نے سبزی کھانی ہے کیونکہ سبزی ختم کرنی ہے تو اس کو سبزی کھانی ہے۔ اگر اس نے کو گوشت نہیں پسند اور وہ گوشت کی جگہ کوئی ساتھ سب کچھ بنانا چاہتی تو نہیں، تو سب گوشت کھانے تم نے بھی گوشت کھانا ہے۔ کچھ اس طرح سے دیکھیں کہ اپنی کوئی اس بندی کی مرضی نہ ہاں، لیکن جب تک وہ ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، آپ کی ہاں میں ہاں کر رہی ہے، تب تک آپ سب کچھ سیٹ۔ جیسے ہی اس نے کوئی نو کیا، بس اس ٹائم تماشا جو ایسا ہوا ہے نا، تماشا بس وہ تماشا جو ہے نا ریڈی ہے آپ کے لیے کہ بھئی کیا بولوں میں۔ تو انسان کو اتنا کہ بے شک آپ اس ٹائم پہ جاب نہ کر رہے ہوں، لیکن اتنا قابل ہونا چاہیے، اپنے اسکلس کو اتنے ڈیولپ کرنے چاہیے کہ کبھی بھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہیں جاب کرنے کی، یا کبھی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی آپ کسی کے قدموں میں، اور اتنی کوشش کریں کہ کم سے کم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت ضرور رکھیں اپنے اندر۔ اگر آپ کو کہیں غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب آپ کو غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب اس کو غلط بولیں، صحیح کو صحیح بولیں۔ اتنی ہمت ہونی چاہیے آج کل کی لڑکیوں میں۔ اور یہ ہمت ایسے نہیں آتی ہے، آپ کو سیکھنے سے آتی ہے، آپ کو کرنے سے آتی ہے، آپ کو بولنے سے آتی ہے۔ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو یہ ہمت آپ کے اندر آٹومیٹکلی آئے گی۔ آپ کسی کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ ناجائز مراد سے بات ہی نہیں کہ نارمل دنوں میں گھر میں تھوڑی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں ان باتوں کی بات نہیں کری، میں ان باتوں کی بات کر رہی ہوں جہاں سے پانی سر سے اوپر کھو جاتا ہے، جو اور مارنے پیٹنے پر آ جاتے ہیں، میں وہاں کی باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے ایک اپنی فرینڈ کا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جب بھی گھر آتا ہے تو صرف لڑائی کر کے جاتا ہے، جب بھی گھر آتا ہے وہ صرف لڑائی کر کے جاتا ہے۔ میں صرف وہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے نا کو نا بولنے کی، اگر آپ کی طبیعت نہیں صحیح ہے اور آپ کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے، آپ بولیں کہ میری طبیعت نہیں صحیح ہے، آپ بتائیں اس کو۔ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی لیموں یا مرچوں والا کام کرو، تو آپ اس کو بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی پھٹا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو وہ اس کو سہنے کی ہمت بھی رکھیں پھر آپ، ورنہ رشتے اس طرح نہیں چلتے ہیں۔ آپ کو کچھ باتیں اپنی منوانی پڑتی ہیں، کچھ دوسروں کی ماننی پڑتی ہیں۔ یہ ان بچیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو سب ہر بات میں ہاں کرتی رہتی ہے، اور وہ مظلوموں کی طرح دوسروں کو اپنی دکھ و داستان سناتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب تو آپ کہاں تھے جب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا؟ کہاں تھے آپ جب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا؟ کہاں تھے آپ جب آپ کے ساتھ سب آپ کو ذلیل کر رہے تھے؟ کہاں تھے آپ؟
آپ کی وہ سیلف رسپیکٹ کہاں تھی، کہاں مری ہوئی تھی وہ سیلف رسپیکٹ جب آپ کو بیچ میں بٹھا کے سب کے سامنے پورے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا جا رہا تھا؟ آپ کہاں تھے جب آپ کے اوپر غلط الزام لگائے جا رہے تھے؟ اور آپ کہاں تھے تب؟ تب تو آپ کے منہ میں زبان ہی تھی۔ اس کے بعد اب رونے پیٹنے کا کیا فائدہ جب پانی سر سے اٹھ چکا ہے، جب آپ سے ہر جگہ ذلیل ہو چکے ہو، جب آپ کے اوپر ہر طرح کے الزام لگ چکے ہیں؟ اب کیا فائدہ بولنے کا؟ کیا فائدہ؟ مجھے پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں۔ بات وہاں ہوتی ہے جب آپ اس ٹائم پہ بولیں، اس ٹائم پہ سچ کو صحیح بولیں۔ ہر انسان فرشتہ نہیں ہوتا، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے، غلطیوں سے پر معافی مانگی جاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو جائے کہ آپ دال پہ تڑکا لگانا بھول گئے، یا دال میں کبھی کوئی نمک مرچ ہو گیا تو اس پہ تماشا گھر میں بن رہا ہے، تو آپ اس پہ بولیں کہ بھئی میں انسان ہوں، مجھے دال میں تڑکا لگانا بھول سکتی ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ منہ میں زبان رکھیں، نہ کہ اس زبان کو صحیح وقت پہ صحیح استعمال کرنے کی ہمت اور طاقت اور برداشت بھی رکھیں پھر، کہ آپ اگر کچھ کہیں گے تو آپ بعد میں پھر سن بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے آگے سامنے بدتمیزی کریں۔ اچھا، اور یہ کہ اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، سکلز ان دا سینس کہ اگر آپ کو کبھی کمانے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ یتیموں مسکینوں کی طرح لوگوں کے گھر میں مانگنے نہ جائیں کہ میری مدد کرو، میں جو ہوں نا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہاں، فار اے ٹائم بینگ اگر ہیلپ کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو خود اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک آواز بن کر آئی ہوں کہ اٹھو، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہو گئے، جو بھی ہو گیا اس کو رکھو درمیان میں، وہ پاس تھا، وہ پاس گزر چکا ہے، اٹھو اور اب اپنے آپ کے لیے جینا ہے، اب اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کے گھر والے بھی نہیں مانتے جب تک آپ ان کو پروف نہ کر کے دکھائیں۔ اور ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو اپنی ایکسیپٹنس کے لیے وہ سارے کام کر جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایکسیپٹ کر لے۔ ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ بننا ہے، ورنہ آج کل کی زندگی میں گزارا نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے اوپر اتنا ریلائبل نہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی حالات خراب ہو جائے اور آپ کو ان سے سیپریٹ ہونا پڑے تو آپ اس قابل بھی نہ بچیں کہ آپ اپنی روزی روٹی کما کے خود کھا سکیں۔ اور مرد حضرات سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے وائف کو تھوڑی سی فریڈم دیں، تھوڑی سی انڈیپینڈنسی دیں۔ آپ کا ٹرسٹ آپ کے وائف پہ ہونا چاہیے، وائف کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کا ٹرسٹ آپ کے ہسبینڈ پہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنی فریڈم تو دیں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، وہ ان لاز کی پرمیشن کے بغیر وہ کچھ پکا سکیں، وہ کچھ کھا سکیں، وہ کچھ کپڑے پہن سکیں۔ اگر آپ کی پرمیشن ہو بھی اور آپ کی ان لاز کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ کی وائف نے آپ کے ان لاز سے شادی نہیں کی، آپ کی وائف نے آپ سے شادی کی اور آپ کی پرمیشن میٹر کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو برائے مہربانی تھوڑا آپ دونوں سائڈ سے بیلنس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی وائف، آپ کی ماں آپ کی وائف کو بول رہی ہیں کہ تم نے یہی کپڑے پہنے ہیں، جہاں جانا ہے تم نے میرے ہی کہنے پہ کپڑے پہنے ہیں، جہاں جانا ہے تم نے میرے ہی کہنے پہ اٹھنا ہے، جہاں جانا ہے تم میرے بغیر تم ساتھ والی بندی سے بات نہیں کر سکتی، تو برائے مہربانی آپ کے منہ میں زبان ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ماں کو بول سکیں کہ ماں، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کے احسانات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ نے میرے لیے بہت کیا، آپ نے میری راتوں کے لیے نیندیں اٹھ کے آپ نے مجھے سلایا، جگایا، جو کچھ بھی کیا، میں آپ کی ہر ایک چیز کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ہی میرا پرسنل میٹر ہے، یہاں پہ میں آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ میری وائف کے کوئی بھی ڈیسیجنس لے سکیں۔ تو میں دونوں سائڈ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، وائفس کو بولتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اسٹرانگ بنائیں کہ اگر آپ کو کمانا پڑ جائے تو آپ کے اندر قابلیت ہو۔ اور میں ہسبینڈ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اتنا فائنینشیل فریڈم، اتنا تھوڑا سا فریڈم دیں، اتنا سانس لینے کا موقع دیں کہ آپ جو ہے، آپ کی وائف ہے کہیں نہیں بھاگے گی، آپ ہی کے پاس لوٹ کر آئے گی واپس۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پسند سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو الاؤ کریں، اس کی بھی کوئی مرضی، اس کے بھی کوئی احترام، اس کا بھی کوئی ہے، وہ اگر اس کے بھی خواہشات کا احترام کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کے گھر والوں سے اس نے شادی نہیں کی، آپ سے شادی کی ہے۔ امید ہے کہ تھوڑی سی سخت ویڈیو ہوگی اور آپ کو کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی سی ویڈیو سخت لگے گی، لیکن یہی آج کل کی سوسائٹی کا المیہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اور آپ نے اپنے ماں کے ہی کہنے پر چلنا ہے، اور آپ نے اپنے ماں کے ہی کہنے پہ اپنی وائف کے ڈیسیجنس لینے ہیں، اگر آپ نے اپنے بھائی کے ہی کہنے پہ گھر میں اس کا سیٹ اپ کرنا ہے کہ آج یہ نہیں ہوا، آج وہ نہیں ہوا، آج گھر کا ہی فلانا کام نہیں ہوا، آج فلانا گھر نہیں ہوا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر شادی نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔